یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے اور محاورے کے طور پر استعمال بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہو، کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ مہذب آدمی ہے، تہذیب یافتہ ہے یا غیر مہذب ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے معاملات کس طرح ہیں، تو اس بندے سے تھوڑی بات کر لی جائے۔ بندہ بھی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، بولتا ہے، 2-4 دفعہ جب گفتگو ہوتی ہے آپس میں تو اس کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس مزاج کا ہے۔ برا آدمی ہے تو بولنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ انسان کی طبیعت کس طرح کی ہے۔ اچھا انسان ہے تو گفتگو اور لہجہ اور انداز یہ سخن انسان کو بتلا دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے بولتے ہوئے وہی باہر آتا ہے۔ جس طرح ایک بوری ہے، ایک بوری کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس بوری کا جب منہ کھولیں گے آپ، اس کے اندر سے وہی کچھ نکلے گا جو اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ باہر نہیں آتا۔ تو انسان جب لب کھولتا ہے، جب بولتا ہے، اندر جو کچھ ہے وہی باہر آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اس کی بات سنیں۔ جب بات کرے گا، جب قول کرے گا، یہ جو قول ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ قول اپنے قائل کو بتاتا ہے۔ قول کے اندر قائل چھپا ہوتا ہے۔ قائل کہتے ہیں بات کرنے والے کو، قول کہتے ہیں جو بات ہوتی ہے۔ تو گفتگو جو ہے وہ اس انسان کا تعارف کرواتی ہے جس انسان کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ بات اسی لیے عرض کی کہ دنیا میں بہت سی خواہشات انسان کے دل اور دماغ میں آتی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، میری فلاں سے ملاقات ہو جائے، فلاں سے بات ہو جائے، فلاں کے بارے میں جان سکوں، فلاں کو دیکھ سکوں، اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کلام پڑھا جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کی بات کو پڑھا جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے، تو اس کی باتوں کے اندر وہ خود چھپا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے مغلیہ سلطنت کے ایک بہترین اللہ والے بادشاہ گزرے۔ مغلیہ سلطنت میں بہت سے اچھے بادشاہ بھی آئے، بہت برے بھی آئے۔ جلال الدین اکبر جس نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کے اوپر ظلم کیے، خاص طور پر مسلمانوں پر، وہ بھی مغلیہ بادشاہ تھا۔ لیکن انہی میں اورنگزیب عالمگیر بھی ایک بادشاہ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو انتہا درجے کے منصف اور عادل بادشاہ گزرے، اللہ والے، جن کا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا تعلق، علم کی بھی بڑی خدمات کر کے گئے۔ آج تک بھی فتاویٰ عالمگیری علماء کرام پڑھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں علماء کو جمع کر کے ان سے مکمل کروایا تھا۔ بہرحال ان کی ایک بہن تھی جو شاعرہ تھی، اشعار پڑھتی تھی۔ ایران اور مغلیہ سلطنت کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک جملہ بولا جو جملہ شعر کا پہلا حصہ بن گیا، ایک مصرع بن گیا، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں تھا، بالکل بے معنی سا۔ اب اس نے بڑے بڑے شعراء کو بلایا کہ شاعروں کو جمع کرو، ان کو کہو کہ دوسرا مصرع ساتھ مجھے بنا کے دے تاکہ پہلا مصرع کوئی کام کا بن جائے، شاہی انداز کا ہو۔ پتہ چلے کسی بادشاہ نے کہا، وہاں بات نہ بنی، کسی سے فقرہ نہ بن پایا، جس طرح اس کا تقاضا تھا، وہ بات چلتے اورنگزیب عالمگیر کے پاس رہی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاعروں کو جمع کر کے ان سے کہا، ان سے بات نہ بنی۔ پھر ان کی بہن کے سامنے جب بات آئی جو کہ شاعرہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے ایک فقرہ بنا کے دیا، اس شعر کے بدلے وہ شعر پورا ہوا۔ وہ بات جب وہاں پہنچی، اصل مقصد یہ باتیں کرنا نہیں، اصل مقصد آخر میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو
دوسرا مصرع جب بن گیا، وہ شعر مکمل ہو کے جب ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا، بڑا خوش ہوا، انتہائی بہترین دوسرا مصرع جوڑ کر اس شعر کو مکمل کیا گیا ہے۔ تو اس نے خط لکھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس نے اتنا بڑا کام کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو میرے پاس بھیجیں، میں اس کو انعامات دوں گا، اس کی عزت کروں گا، اس کی حوصلہ افزائی کروں گا، شاہی طریقے پر اس کو میں انعامات دوں گا۔ اب وہ شاعر تو نہیں تھا، وہ شاعرہ تھی، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے، مرد بھی نہیں ہے، عورت ہے، پھر عورت بھی اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ کی بہن، یعنی کہ ایک بہت بڑی شہزادی، اور وہ بھی باپرد، وہ بھی انتہائی نیک۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ حکومتی تعلقات خراب نہ ہو جائیں، کریں تو کیا کریں۔ بہن سے جا کر اس کو ڈانٹ شروع کر دی کہ تم نے یہ شعر لکھ کر پورا کر کے بھیج دیا، اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس شاعر کو بھیجو، تو میں اس کو کیا جواب دوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن آگے سے کہنے لگی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ایک کام کریں، میں آپ کو ایک اور شعر لکھ کے دیتی ہوں، یہ فارسی کے اشعار تھے، ایک اور شعر لکھ کے دیتی ہوں، اس بادشاہ کے جواب میں آپ وہ شعر اس کے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ اس کے بعد وہ تقاضا نہیں کرے گا۔ تو ایک اور شعر لکھ کر اس نے دیا، وہ اس کے پاس پہنچا۔ اس شعر کا خلاصہ اور مضمون یہ تھا کہ مجھے تم دیکھنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنے کا تمہیں شوق ہے، اور مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہو، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو میں بالکل ایسے ہوں جیسے پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ پھول تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کی خوشبو نظر نہیں آتی، اور پھول میں کمال خوشبو کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ خوشبو دیکھنے سے نظر نہیں آتی، اگر اس خوشبو تک پہنچنا ہے تو اس پھول کو دیکھو۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام میں اتر کر مجھے دیکھے، میرا شاعری کا جو کلام ہے اس کلام کو پڑھو، اس کلام کے اندر سے جو خوشبو محسوس ہوگی سمجھ جانا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہی بات بھی ہے نہیں اگر ہم اس انداز سے سمجھیں کہ آج ہر مسلمان اس دور میں خاص طور پہ یہ چاہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں۔ اس دور کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس دور کا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، نہ دیکھا آج تک میں نے ہے، نہ کسی اور نے دیکھا، وہ اس دور میں ہے ہی نہیں، ان کو دیکھا کیسے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے کس طرح دیکھا جائے۔ اگر اس نسخے کو ہم دیکھیں اور سمجھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو، تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو۔ دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کے شاعروں نے یہ کہا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے کلام کو پڑھو، اس کی گہرائی میں اترو، تمہیں پھول کے اندر سے جس طرح خوشبو محسوس ہوتی ہے اسی طرح ہمارے کلام میں تمہیں ہماری زیارت گویا کہ نصیب ہو جائے گی۔ اسی اصول کو اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، جو چاہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کروں، جو چاہتا ہے میں رب ذوالجلال کی معرفت کو حاصل کر سکوں، اس کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرے، سورۃ الناس تک پڑھتا چلا جائے، آیات میں اترتا چلا جائے، ترجمے پڑھے، علماء سے مطلب پوچھے، معانی سمجھے، قرآن پاک میں اتر کر دیکھے، یہ اس کا کام ہے، رب ذوالجلال کی معرفت نصیب ہو جائے، یہ اللہ کا کام۔ تو قول کے ذریعے سے قائل سمجھ میں آتا ہے، بات سننے سے بات کرنے والے کے بارے میں انسان کو اس کی شناسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اور ہمارا کلام تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو روزانہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، تو نے اتنی اچھی کتاب ہمیں دی۔ یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنی ہوئی ہمیں عطا کی۔ پیغمبر دیکھو تو منتخب شدہ، سب کا سردار،
کتاب دیکھو تو منتخب ساری کتابوں کی سردار، شریعت دیکھو تو ساری شریعتوں کی سردار، امت جو بنائی وہ امت ساری گزشتہ امتوں کی سردار، جس مخلوق میں پیدا کیا وہ انسان مخلوق ساری کائنات کی تمام مخلوقات کی سردار، جو زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ زمانہ سارے زمانوں کا سردار اللہ نے ہماری گود میں ڈالا۔ میں تو کہتا ہوں کہ شکرانہ الگ سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے اور یہ عظیم کتاب والا، یہ دونوں ایسے ہیں جن کو دیکھ کر پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی جلن ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پڑھ لوگ زیادہ تعداد میں ایمان لائے، پڑھے لکھے لوگ کم آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو پہلے پڑھے لکھے یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہودی تھے، زیادہ تر وہ لوگ مسلمان ہوئے جو جاہل تھے، پڑھے لکھے بہت کم آئے۔ کیوں کم آئے؟ انہیں جلن تھی، انہیں حسد تھا۔ یہودیوں نے کئی سو سال تک انتظار کیا، ہماری نسل میں ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ وہ پیغمبر مکے میں آئے گا، وہ پیغمبر مدینے میں آئے گا، تو وہ انتظار میں تھے کہ جب پیغمبر آئے گا ہم کلمہ پڑھنے میں پہل کریں گے، اس کے قدموں میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ لیکن یہ جلن تھی، یہ حسد تھا کہ آخری پیغمبر ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل کی نسل سے کیوں آیا؟ وہ پیغمبر اللہ نے ہمیں مفت میں دیا جس پر لوگوں نے حسد کیا تھا، ہمیں اللہ نے مفت میں دیا، آج تک پوری دنیا حسد کرتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنے کا شوق ہے، آج کون سا مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا نہ چاہتا؟ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو حضور کو دیکھنے کی چاہت جس کے دل میں نہ؟ سب چاہتے ہیں، تو بات آسان ہو گئی۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں، اس کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو، میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں ہو کیا جاتا ہے جب تم ہواؤں کا چلتا ہوا دیکھتے ہو؟ اس میں غور کیوں نہیں کرتے کہ اس ہواؤں کو چلانے والا پیچھے کون ہے؟ تم مجھے دیکھنا تو چاہتے ہو، لیکن تم نے کبھی سمندر کی طغیانیوں پر، اس کی موجوں پر غور کیوں نہیں کیا؟ تم نے دریاؤں کے نظاموں کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ زمین سے پانی کی بخارات اٹھا لیتا ہے، آسمان پر جمع کر لیتا ہے، پھر ان کو موسلا دھار بارش کی صورت میں زمین پر برسا دیتا ہے؟ یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ تم مجھے دیکھنا تو چاہتے ہو، لیکن تم نے کبھی تاروں پر غور نہیں کیا۔ کبھی اگر دو تارے آپس میں ٹکرا جائیں ساری دنیا برباد ہو جائے گی، لیکن یہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ ان کو کس ذات نے روک کے رکھا ہے؟ تم اس طرف غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مجھے دیکھنا تو چاہتے ہو، تم نے کبھی میرے سورج کو نہیں دیکھا؟ صبح سے لے کر کے شام تک وہ تپش پھینک رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، دن اور رات کے پلٹنے میں اپنا کام کر رہا ہے، تم مجھے دیکھنا تو چاہتے ہو۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ چھوٹا سا تم نے ایک بیج کا دانہ زمین میں ڈال دیا، اس نے سخت زمین کو پھاڑ دیا، انتہائی نرم قوم پر زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکلتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، 3 مہینے کا سفر کر کے تمہیں ایک ایک دانہ اس رب ذوالجلال کی قدرت سے 100 دانے نکال کر کے تمہاری خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس سارے ماحول کے پیچھے کون سی ذات اقدس ہے؟ تو اللہ یہ دعوت دیتا ہے، ان مناظر کو دیکھو، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اتر کے دیکھتے جاؤ، رب ذوالجلال کی معرفت نصیب ہوتی نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا اس جہان میں یوں ہے، اس انداز سے۔ اس لیے جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام، اس کا قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہوا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ اس وقت میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ جیسے ایک ماں کسی کو ہوتا ہے نا اپنے بچے پہ کہ دیکھو میرا بیٹا تقریر کر رہا ہے، دیکھو میرا بیٹا قرآن سنا رہا ہے، باپ دوسرے لوگوں کو بتا رہا، اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے چرچے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہیے اس کو
چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھے. اللہ خود ہم سے اس جہان میں پردے کے پیچھے ہے. اس جہان میں اللہ نے وہ آنکھ دی ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت رکھتی. اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اللہ نے اپنے نبیوں کو دی. سب سے زیادہ طاقت اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کو دی. عقل کی طاقت بھی, جسمانی طاقت بھی. تو سب سے زیادہ طاقتور آنکھ اس دنیا میں اللہ کے نبیوں کی ہے. لیکن اللہ کا نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عشق اور محبت میں ناز کرتے ہوئے عرض کر دیا کہ یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ کہتے ہیں تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ نہیں دیکھنا ہے. فرمایا کہ دیکھو پہاڑ کی طرف ابھی تجلی آئے گی, اگر برداشت کر سکو تو زیارت کر لو. اللہ نے تجلی ڈالی, موسیٰ علیہ السلام تجلی کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتے. تو یہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ سمجھایا کہ اس دنیا کی آنکھ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے پردے کے پیچھے رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے, تاکہ میں چیک کروں بن دیکھے مجھ پر کون ایمان لے کے آتا ہے, بغیر دیکھے میری معرفت میرے قرآن کریم سے کون حاصل کر کے مجھ تک پہنچتا ہے. اور سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب انسان نماز شروع کر کے سفر کرتے 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 سجدے میں چلا جاتا ہے. جب بندہ سجدے میں گیا تو روایات میں آتا ہے کہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں مل چکا ہے, بیچ میں کوئی فاصلہ ہے ہی. یہ طریقہ ہے. زمین انکساری عاجزی, جتنا انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تذلل اس اپنے بارے میں اختیار کرتا, جتنا نیچے جائے گا اللہ اتنا ملے گا. نماز میں آیا, بندہ خدا کے قریب ہوا. نماز میں قیام کی صورت میں کچھ اونچا تھا, اللہ کے قریب ہوا. کچھ نیچے ہوا, رکوع میں گیا, تھوڑا اور قریب ہوا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جیسے یہ سفر کرتے کرتے زمین پہ ماتھا ٹیک کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, یہ سمجھو کہ بیچ سے فاصلے سارے ختم ہو چکا. اب گویا کہ اللہ مل گیا. تو دنیا میں اللہ نے یہ صورت رکھی. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہے تو اس کا کلام پڑھا جائے, اس کی بات پڑھی جائے. آج سے 200 سال پرانے لوگ گزرے ہیں دنیا سے, ہم نے انہیں نہیں دیکھا, لیکن جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے. ذہن میں ان کی تصویر بنتی چلی جاتی ہے. علامہ اقبال کے اشعار, ہم نے علامہ اقبال کو نہیں دیکھا, لیکن جب ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو ہمیں ذہن میں آ جاتی ہے تصویر کہ کس سوچ کا بندہ تھا, کس طبیعت کا مالک تھا, کیسا فلسفہ اس کے پاس تھا, کیسا درد اس کے سینے میں تھا. انسان کو محسوس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. امام غزالی کو ہم پڑھتے ہیں, احیاء العلوم ان کی کتاب, دیگر کتابوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس لائن کا تھا, کس طریقے پر تھا, کس معاملے کی کیا کیا اس میں ان کے معاملات تھے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بندے کی رسائی تھی, کتنا پہنچا ہوا اللہ والا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا شوق ہے, آپ کو دیکھنے کا شوق ہے, آپ کو محسوس کرنے کا شوق ہے, تو سرکار دو عالم کی حدیث کو پڑھائیں. جو قرآن پڑھتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو حدیث پڑھتا ہے اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ. آج دنیا میں کیمرے, کوئی بھی منظر ہوتا ہے اس کا فوراً فوٹو بنا لیا جاتا ہے, اس منظر کو محفوظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے, 1400 تقریباً 40-43 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں کیمرے نہیں تھے, کسی کی تصویر نہیں بنتی تھی, کسی کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سیرت طیبہ کو, آپ کے چہرے انور کو, آپ کے مجسمہ نور کو محفوظ کرنا انتہائی مشکل کام تھا. لیکن اس کے باوجود اگر اسی جذبے سے انسان سرکار کی حدیثوں کو پڑھنا شروع کرے, اور اگر ہم آج ہی بخاری شریف کسی عالم سے پڑھنا شروع کر دیں, ترمذی پڑھنا شروع کر دیں, ابو داؤد کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں, مشکات شریف اٹھا کر ہم اس کا درس سننا شروع کر دیں, تو ہمیں اس انداز سے آقا علیہ السلام کے شاگردوں نے آپ کی سیرت طیبہ کو محفوظ کیا, آپ کی صورت مبارکہ کو محفوظ کیا ہے کہ حدیثیں پڑھنا ہمارا کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی زلفوں مبارک سے لے کر کے پاؤں کے نالین مبارک تک
چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کے رخسار مبارک کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھیں، تو بندے کو چاہیے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، آپ کی روایات کو پڑھے، آپ کے پیغام کو پڑھے، آپ کے فرامین کو پڑھے، آپ کے ارشادات کو پڑھے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بھی ملیں گی، آپ کا چہرہ بھی ملے گا، آپ کے دانت مبارک بھی ملیں گے، آپ کا چہرہ انور جو 14ویں رات سے بھی زیادہ، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار اور پر رونق ہوا کرتا تھا، وہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ ارے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، انہوں نے ایسی ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے ایسی تصویریں بنائی ہے کہ حدیثیں پڑھنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نورانی چہرہ ہمارے دماغ میں حاضر کر دے، اس رب ذوالجلال کا کام۔ ایک ایک چیز محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے، سارا وجود الگ، آپ کی ادائیں الگ، آپ کی سیرت مبارکہ الگ، صرف آپ کا چہرہ، اس کے بارے میں جو حدیثیں صحابہ کرام نے جمع کی ہیں اور لفظ بلفظ حرف بہ حرف آگے پہنچائی ہیں، اگر وہی پڑھنا شروع کر دیا جائے تو 3 سے 4 گھنٹے اسی میں گزر جائیں۔ صرف ایک عضو کو اتنا بیان کیا گیا، تو اگر ہمیں دیکھنے کا شوق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کلام پڑھیں۔ اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ کی ادائیں دیکھنے کا شوق ہے، آپ کا کردار دیکھنے کا شوق ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ یہاں آئیں گے تو ہمیں یہ ساری خیریں ملیں گی۔ اور باتیں بہت ہیں، میں صرف ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو، جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ان شاگردوں نے، ان مریدوں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو کیسے محفوظ کر کے آج یہاں تک پہنچایا۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے لا تأمنا، سورہ یوسف میں دوسرے رکن میں، لا تأمنا علی یوسف۔ یہاں قارئین کرام جو قرات پڑھاتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جائے ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ نے پڑھنا لا تأمنا ہے، لیکن ہونٹ گول کرنے، یہ میں پڑھوں گا بھی آپ مجھے دیکھیں، کہتے ہیں یہاں ایسے کرنا ہے لا تأمنا، اس طرح آپ نے ہونٹ گول کرنے۔ کیوں کرنے؟ کہتے ہیں کہ بس جس سرکار سے قرآن صحابہ کرام نے لیا تھا، اس سرکار نے یہ پڑھتے ہوئے اسی انداز سے ہونٹ گول کیے تھے۔ صرف ایک جگہ پورے قرآن پاک میں، اس کے علاوہ اور کہیں ایسا نہیں۔ ادائیں کس انداز سے ان لوگوں نے محفوظ کی۔ آج ہم سے سرکار کی نماز نہیں سنبھالی جاتی، آج ہم سے سرکار کا روزہ نہیں سنبھالا جاتا، آج ہم سے سرکار کی سچائی نہیں سنبھالی جاتی، ہم سے سرکار کی معاشرت نہیں سنبھالی جاتی، ہم سے موٹی موٹی باتوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی ذرا زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو، جنہوں نے سرکار کی زلفوں کو دیکھا، جنہوں نے سرکار کے چہرے انور کو دیکھا، جنہوں نے سرکار کا لعاب دہر زمین کے اوپر گرنے تک نہیں دیا تھا، جو عجیب قسم کے دیوانے تھے، عجیب قسم کے مستانے پروانے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں بیچ دی تھی، انہوں نے اپنے وقت بیچ دیے تھے، مال و متاع قربان کر دیا تھا۔ پوری زندگی کا مشن، پوری زندگی کا مقصد صرف یہی تھا کہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، ناراض نہ ہو تو ایک ذات نہ ہو جس کو سرکار مدینہ کہا جائے۔ یہ پیغام دیا۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار کس موقع پہ ہنسے، وہ وہاں جا کے ہنسنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص، بہت بڑے محدث، حضور سے بڑی بڑی حدیثیں انہوں نے لی، آگے پہنچائیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، مکہ المکرمہ کی طرف یا غالباً المدینہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ آئی، وہاں بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے جیسے کوئی قضائے حاجت کرتا ہے، صرف بیٹھے ایسے، بیٹھ کے تھوڑی دیر دوبارہ اٹھ کے چلے گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا، یہ اس میں کیا حکمت تھی، سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آگے سے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک مرتبہ یہاں سے جا رہا تھا، حضور نے یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کی تھی، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے یا نہیں الگ بات ہے، سرکار بیٹھے تھے تو میں ان کا شاگرد بھی بیٹھوں گا۔
اس کو اتباع کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ سر کی زلفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 12-13 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال رکھے، اور کان کی نچلی لو تک، بعض روایات میں گردن تک، بعض روایات میں کندھوں تک، مختلف احوال میں مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ اس انداز سے ہوتی تھی۔ تو آپ جب بال سنوارا کرتے تو بیچ میں مانگ نکل آتی، بیچ میں مانگ نکلتی۔ ایک حبشی صحابی حبشی حضرات جو ہوتے ہیں ان کے بال انتہائی گھنگریالے ہوتے ہیں، مانگ نکالنا چاہے تو نہیں نکلتی۔ اب دیکھا اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور عشق بھی سچا تھا، محبت بھی سچی تھی، ساری سنتیں پوری کر رہے ہیں، سرکار کی جتنی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں پوری کرتے ہیں، لیکن بڑے پریشان تھے کہ یہ مانگ والی سنت پوری کیوں نہیں ہوتی؟ سرکار کی مانگ تو بیچ میں بن رہی ہے، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا کیسا عاشق ہوں کہ ان کی مانگ تو بیچ میں بنتی ہے، میری مانگ بیچ میں کیوں نہیں نکلتی؟ سلاخ لوہے کی اٹھائی، سریا نما اس کو آگ میں گرم کیا، سلگا دیا، انتہائی جب انگارے کی شکل اس نے اختیار کر لی، سلاخ اٹھا کر کے اپنے سر کے بیچ میں یوں رکھا، درمیان کے سارے بال اس عاشق رسول نے جلا کر راکھ کر دیے، بال جلنے کی دیر تھی، بیچ میں مانگ بن گئی، ان لوگوں نے اپنے جسموں کو جلا کر بھی سرکار کی سنتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ ہم سے حضور کے لیے بستر نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے حضور کے لیے دکانیں نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے حضور کے لیے باہمی گپ شپ اور یہ نہیں چھوڑی جاتی، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو جلتے کڑاہوں کے اندر جلا دیا۔ حضرت خباب کو جا کے دیکھو، سرکار کے لیے اپنے آپ کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا تھا، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے۔ آؤ بر صغیر کی باتیں بتاؤں، 80 علماء کرام ایک دن میں 800 سے 150 سال پہلے کی بات ہے، انگریزوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے جرم میں 80 علماء کرام کو ایک وقت کے اندر زندہ لٹا کر کے انگاروں میں جلا کر راکھ کر دیا، لیکن اتباع میں جل بھول گئے، لیکن نافرمانی برداشت ہم سے نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ پیغام ملا ہے، تو کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، ہم چاہیے کہ ہم قرآن پاک میں اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی سیرت مبارکہ میں اتر کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا عشق نبی، محبت رسول نصیب فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق۔